لیکن آل محمد کے مسائل اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ آج جس امام کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ وہ امام ہے جس کے 18 بیٹے ہیں، 19 بیٹیاں ہیں۔ آپ ہم بھی بڑے ہوتے ہیں، اگر ایک بیٹا بھی ہو تو جنازہ پریشان سے نکلتا ہے، ایک بیٹی ہو اس کے رونے کی بھی آوازیں آتی ہیں۔ لیکن یہ ایسا امام ہے، ایسا مظلوم امام ہے کہ جس کے 18 بیٹے ہیں، 19 بیٹیاں ہیں، لیکن کوئی جنازے میں شریک نہیں ہے، کوئی معلوم ہی نہیں کہ ہمارے فادر کب اس دنیا سے گئے۔ حضرت تاریخ نے لکھا کہ جب امام کو مدینے سے گرفتار کیا گیا، اس حالت میں گرفتار کیا گیا، حضرت تاریخ نے لکھا کہ امام قرآن مجید پڑھ رہے تھے، امام کو بازوؤں سے پکڑا گیا۔ ذرا میری طرف دیکھیں، امام کو بازوؤں سے پکڑا گیا۔ میں یوں کہوں کہ قرآن نازل کو قرآن صادق سے جدا کیا گیا، اور جب لے کر جانے لگے امام اپنے بدن میں اتنے مظلوم ہیں، امام ان سے کہتے ہیں مجھے اتنی مہلت دے دو، میں اپنی بیٹیوں سے آخری ملاقات کروں۔ اللہ امام موسیٰ کاظم کی مظلومیت ہے کہ مدینہ شہر ہے جہاں بہت سارے صحابہ رہتے ہیں، اہل بیت کو لوگ جانتے ہیں، اور رسول کا روضہ بھی اسی شہر میں ہے، لیکن امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں مجھے اتنی مہلت دے دو، میں اپنی 19 بیٹیوں سے ملاقات کروں۔ اللہ کربلا میں امام حسین کی ایک کم سی بیٹی سکینہ جب امام جا رہے تھے تو گھوڑے کے سپر کو پکڑ لیا تھا۔ سکینہ کہتی تھی اے بابا حسین آپ میدان میں نہ جائیں، اب آپ بتائیں۔ حسین کو اتنا وقت لگا تھا کہ جہاں سکینہ تھی، لیکن آپ کیا سمجھے کہ امام موسیٰ کاظم جن کی 19 بیٹیاں، اگر امام جاتے کیا وہ بیٹیاں امام کو جانے دیتی؟ اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ وہ گروہ کہتے ہیں، وہ سپاہی کہتے ہیں آپ ہمیں ضمانت دے دو، ہم آپ کو جانے دیں گے۔ اور امام نے دیکھنا شروع کیا، وہ مدینہ جو مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، اب جیسے امام نے دیکھا سب نے اپنی نگاہیں پھیر دی، سب نے اپنے منہ پھیر دیے۔ امام کی ضمانت کے لیے کوئی تیار نہ ہوا، آئے مظلومیت امام موسیٰ کاظم۔ لیکن ایک یہودی تھا جو دوڑتا ہوا آیا، وہ آ کر کہنے لگا کہ اس کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ وہ سپاہی پوچھتے ہیں بتاؤ تم کون ہو؟ کہا کہ میں یہودی ہوں۔ کہا تم تو مسلمان بھی نہیں ہو، پھر کیوں ضمانت دیتے ہو؟ وہ یہودی رو کر کہتا ہے اللہ جانے ان مسلمانوں کو کیا ہوا، میں جانتا ہوں میرا گھر امام موسیٰ کاظم کے گھر کے برابر میں ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ اس کی 19 بیٹیاں ہیں، لیکن آج تک میں نے ایسی بیٹیوں کی آواز کو میں اپنے کانوں سے نہیں سنا۔ یہ اتنا شریف ہے کہ اس کی بیٹیوں کی آواز میرے گھر تک نہیں آتی۔ لے کر آیا گیا مدینے سے، ایک سال رسول میں رکھا، لیکن جب بھی امام کسی قید میں رہتے تھے، وہ جو داروغہ ہوتا تھا نا، وہ امام کی عبادت کو دیکھ کر، امام کی مظلومیت کو دیکھ کر آگے میں وقت کو لکھتا تھا کہ اسے کسی اور جگہ لے جاؤ، اب میں اسے قیدی نہیں بنا سکتا۔ اللہ وہ وقت بھی آیا کہ جب ایک مرتبہ امام کا چاہنے والا امام سے ملنے آیا، اگر امام کی حالت بتاؤ کہ امام کی حالت کیا ہوئی تھی، ذرا میری طرف دیکھنا۔ 14 سال ایسی قید گزاری، ایسے قید خانے میں امام تھے کہ کیا امام ایسے سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، امام
الٹو کی حالت میں ہوتے تھے اور امام لیٹ نہیں سکتے تھے کیونکہ جگہ بہت کم تھی. امام یا رکوع کرتے تھے یا سجدہ کرتے تھے. امام اتنے ضعیف ہو گئے تھے, امام اتنے کمزور ہو گئے تھے. حضرت جب امام کا چاہنے والا امام کے پاس آیا اور داروغے نے کہا کہ یہ تمہارا امام ہے, اس نے کیا دیکھا؟ ایک سفید چادر ہے جو پیر کھانے میں پڑی ہے, کوئی دکھائی نہیں دیتا. وہ بار بار لے کر کہتا ہے میرا امام کہاں ہے, میرا امام کہاں ہے. وہ سپاہی کہتے ہیں اسی چادر کے نیچے بتاؤ آخر اتنا ظلم کیا گیا کہ امام کا سارا جسم کٹ چکا تھا. امام کے پاس وہ زیورات تھے. وہ وقت بھی آیا کہ جب امام کو زہر دیا گیا اور تاریخ نے لکھا کہ زہر سے امام شہید نہ ہو سکے تو پھر ان ملعونوں نے غازیانوں کے ساتھ امام کا استقبال کیا. اللہ جب امام اس دنیا سے گیا, اللہ وہ وقت آیا کہ جب امام کا جنازہ پورے بغداد پر لے کر آئے. جب وہ جنازہ آیا نا ایک مرتبہ تمام سواریاں رک گئی, کوئی سواری آگے نہ بڑھی. میں کہوں گا مولا آپ بھی مظلوم ہیں لیکن آپ کی قدر اور سواریوں نے کی. کاش آپ کربلا میں ہوتے, آپ کے جد امام حسین جو کربلا میں تھے, جب ان کے اوپر کربلا میں تمام گھوڑے مشرق سے مغرب مغرب سے مشرق چلے گئے, امام کا جسم پامال ہو چکا.